برطانوی اخبار ڈیلی میل نے بے بنیاد الزامات لگانے پر شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ اخبار نے لکھا، ہم قبول کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ شہباز شریف کے بارے میں خبر پاکستان میں نیب تحقیقات کے حوالے سے دی گئی تھی۔ نیب نے شہباز شریف پر برطانوی امداد میں خرد برد کا کبھی الزام نہیں لگایا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے 14 جولائی 2019 کو آرٹیکل میں شہباز شریف پر زلزلہ زدگان کے فنڈز میں خرد برد کا الزام لگایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف لندن کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ اللہ نے شہباز شریف کو سرخرو کیا۔ شہباز شریف پر کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ڈیلی میل کے معافی نامے پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا یہ صرف شہباز شریف کو بند کروانا چاہتے تھے۔ شہباز شریف کے بغض میں ڈی ایف آئی ڈی کی امداد کو متنازع بنایا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کیا، الحمدللہ ایک اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف انٹرنیشنل صادق اور امین ہیں۔ جنرل باجوہ کو کبھی باس نہیں کہا، میں تو وزیر اعظم تھا۔ نئے آرمی چیف کو جنرل باجوہ کی پالیسیز لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی یوٹیوبر سے گفتگو، کہا جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے سے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ نیب اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہی صرف کمزوروں پر ہاتھ ڈالتی رہی، جب حکومت میں آئے تو ہر قسم کا مافیا موجود تھا مگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکا۔ پرویز الہی نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا، جیسا میں چاہوں گا ویسا کریں گے۔ سلیمان شہباز کی واپسی NRO 2 کا حصہ ہے۔ ارکان اسمبلی سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن ہی ملکی مسائل کا واحد حل ہے۔ الیکشن کمیشن مجھے نااہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یقین ہے کہ پرویز الہی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ملاقاتوں میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے پر مشاورت۔ گرما گرم ملکی سیاست میں پھر مبینہ آڈیو کا شور۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ آڈیو میں بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان کی کچھ گھڑیاں ہیں، بیچ دیں۔ گھڑیاں عمران خان کے استعمال کی نہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کو بھیج دوں۔ زلفی بخاری نے جواب دیا، ضرور مرشد، میں کر دوں گا۔ آڈیو سامنے آنے پر زلفی بخاری کا ریاکشن، ٹویٹر پیغام میں لکھا، پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور کو فرح گجر کے ذریعے گھڑیاں بیچی گئیں، جب ان کو لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی کہ اصل میں یہ گھڑی میرے ذریعے بیچی گئی۔ میں واضح کر دوں کہ کوئی گھڑی لی نہ ہی بیچی۔ گھڑی خریدی نہ اس سے کوئی تعلق ہے۔ عمران خان کی گھڑی کے مبینہ خریدار محمد شفیق کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ جناح سپر مارکیٹ F7 میں میری دکان ہے، میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے، بل پر میرے دستخط ہے، نہ ہی میری لکھائی ہے، میری دکان کی اسٹمپ کا غلط استعمال ہوا۔ اسمبلیاں دسمبر میں ہر صورت تحلیل ہوں گی۔ خاف لیگ نے PTI کے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلی توڑنا پڑے گی۔ الیکشن کمیشن کے رویے پر تشویش ہے، عدالت کو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، چاہے کیس کسی کا بھی ہو، فیصلہ آزادانہ ہونا چاہیے۔ عوام اور اداروں میں دوری محسوس ہو رہی ہے۔ عمران خان قوم اور ریاست کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ PTI رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، حماد اظہر نے کہا کسی وزیر کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں، حکمران اپنے خلاف کیسز ختم کروانے کے بعد پھر ایون فیلڈ فلیٹس میں جا کر زندگی گزاریں گے۔ حکومت اور PTI میں دوریاں کم کرنے کی ایک اور کوشش۔ اسحاق ڈار کی چند روز میں صدر عارف الوی سے 5ویں ملاقات۔ وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو حکومت کا پیغام پہنچایا، سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے مختلف فارمولوں پر غور۔ صدر مملکت نے وزیر خزانہ کو اپوزیشن سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت اور اسحاق ڈار کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نئی اسپیشل JIT قائم، IB ISI اسلام آباد پولیس اور FIA کے نمائندے شامل۔ سپریم کورٹ کا ارشد شریف قتل کی تحقیقات فوری شروع کرنے کا حکم، JIT سے ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے، JIT کے پاس خصوصی اختیارات ہوں گے، کسی قسم کی رکاوٹ پر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے بھی تحریری جواب جمع۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وزارت خارجہ کینیا اور دبئی کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔
ملزمان کی پاکستان منتقلی زیر غور ہے۔ دفتر خارجہ تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے معاونت کے لیے طریقہ کار کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ تسنیم حیدر کا بیان نواز شریف کے لیے بہت خطرناک ہے، اب کیس لندن میں بھی بنے گا، اسکاٹ لینڈ یارڈ سوال بھی کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں تسنیم حیدر کے بیان کی وجہ سے نواز شریف پاکستان آنے کے متعلق 100 بار سوچیں گے۔ پولیس کی مدعیت میں اسلام آباد میں ارشد شریف کا مقدمہ درج کر کے خراب کر دیا گیا۔ قتل اور تشدد دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ قاتل کو ارشد شریف پر بہت غصہ تھا۔ کیس میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ مل گیا تو 8 دن میں کیس حل ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلیمان شہباز کو پاکستان پہنچنے پر گرفتار کرنے سے روک دیا۔ 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، پٹیشنر کی عدم موجودگی میں حفاظتی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ادھر میڈیا سے گفتگو میں سلیمان شہباز نے کہا کہ 2018 میں ایسے حالات میں ملک چھوڑنا پڑا جب پاکستان میں اصل سازش کا آغاز ہوا، ایک سیاسی جماعت کو سلیکٹ کر کے ملک پر مسلط کیا گیا، ہماری فیملی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جھوٹے کیسز بنائے گئے، میڈیا ٹرائل کیا گیا، لیکن وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارے اداروں کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، دفاعی اداروں نے سازش کو ناکام بنایا، ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کی فوراً فنڈنگ ہو رہی تھی، اس کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا 2018 میں اقتدار اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے حاصل کیا گیا، ہم نے منصوبے کو ناکام بنایا، ملک میں اضطراب پھیلا کر اداروں اور پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو چور چور کہنے والا خود گھڑی چور ہے۔ عمران خان شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ ماریں، دنیا کی کوئی طاقت ہماری صفوں میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی، بلوچستان کا مستقبل اب جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے۔ عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 دسمبر کو حتمی دلائل طلب کر لیے۔ کیا ریفرنس آپ نے دائر کیا تھا؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا محسن شاہنواز رانجھا سے استفسار۔ محسن شاہنواز نے بتایا کہ ہم نے درخواست اسپیکر قومی اسمبلی کو دی تھی، اسپیکر نے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا۔ عمران خان کے وکیل کی عدالت سے الیکشن کمیشن کو مزید کوئی ایکشن لینے سے روکنے کی استدعا۔ علی ظفر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی سربراہ کو ہٹانے سے متعلق بھی کارروائی شروع کر دی ہے، 13 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا، عدالت اس کو روک دے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ عدالت کیس کی سماعت جلد کر کے فیصلہ دے گی، مزید سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی تاحیات نااہلی بنتی ہے، عدالت توشہ خانہ کا اوپن ٹرائل کرے تاکہ عمران خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ سکے۔ خود کو صادق اور امین کہنے والے عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا حلف نامہ دیا، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بے نقاب کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز رانجھا کہتے ہیں جس شخص نے توشہ خانہ میں گھڑیاں نہیں چھوڑی، سوچے اس نے پاکستان کے قومی خزانے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے آڈیو سامنے آنے سے سارا معاملہ عوام کے سامنے آ چکا۔ کسی گھڑی چور کو کسی پارٹی کا سربراہ یا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر وہ اپنے جیسے لوگوں کو ہی ٹکٹ دیتا ہے۔ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب چاہیں واپس لے لیں، سابق وفاقی وزیر مونس الہی کی عمران اسماعیل اور عامر کیانی سے گفتگو، بولے اپوزیشن کا جمع غفیر عمران خان کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، اسمبلیوں سے استعفے دیے تو بھی اپوزیشن کا حکومت بنانے کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ عمران اسماعیل اور عامر کیانی نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے پر چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان صدر میں عسکری قیادت کو اعزازات دینے کی پروقار تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ صدر عارف الوی نے اعزازات دیے، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ مرتضی وہاب کا استعفیٰ منظور، ایم کیو ایم کے تجویز کردہ سیف الرحمان کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر تعینات، سیکریٹری بلدیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
डॉक्टर सैफुर रहमान गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कई अजला में बतौर डेप्यूटी कमिश्नर तैनात रहे। मुर्तजा वहाब ने चार्ज छोड़ने से पहले अफसरों और मुलाजमीन से अलविदाई मुलाकातें की। सिटी वार्डन्स में वर्दियां भी तकसीम की। केएमसी के अमले ने मुर्तजा वहाब के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $3 अरब मांग लिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालिकी से मुलाकात में $3 अरब नक़द फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम सतह पर। जनवरी 2019 के बाद पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब से नीचे आ गए। ज़राए के मुताबिक $6.7 अरब के ज़खायर रवा माली साल के आइंदा 3 माह जनवरी ता मार्च कर्जों और सूद की अदायगी के लिए नाकाफ़ी होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं मुल्की मईशत दबाव का शिकार ज़रूर है, ताहम डिफ़ॉल्ट या मुआशी इमरजेंसी का कोई इम्कान नहीं। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट से पहले कौमी टीम को झटका। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ के बाद नसीम शाह भी अनफिट। कंधे की तकलीफ के बायस मुल्तान टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई। ट्रेनिंग सेशन में भी शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में शुरू होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बाबर आजम कहते हैं लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, टीम को जितवाने पर फोकस है। फाइनल 11 जहन में है, पिच देखकर फैसला करेंगे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जारहाना हिकमत अमली से खेले। मार्क वुड की गैर मौजूदगी से फर्क जरूर पड़ेगा।